باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدره تقدیرا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بڑی عالیشان ذات ہے جس نے یہ فیصلے کی کتاب یعنی قرآن مجید اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ وہ یعنی بندہ تمام دنیا جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ ایسی ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت حاصل ہے اور اس نے کسی کو اپنی اولاد قرار نہیں دیا اور نہ کوئی اس کا شریک ہے حکومت میں، اور اس نے ممکنات میں سے ہر موجودہ چیز کو پیدا کیا ہے، پھر سب کا الگ الگ اندازہ بھی رکھا ہے۔ سامعین حضرات، ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 پڑھی گئی ہے۔ سورہ فرقان کا آغاز انہی آیاتوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الفرقان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ سورۃ الفرقان مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 77 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس کے اندر ابتدائی آیتوں کا خاص پیغام یہ ہے کہ سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت چونکہ قرآن مجید کی 25ویں سورت ہے اور مکے کے درمیانی زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ فرقان کے معنی ہی آتے ہیں حق اور باطل کے درمیان میں جدائیگی پیدا کرنا۔ اس صورت میں خاص طور سے بتایا یہ گیا ہے کہ معبود برحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور اس کے پہچاننے کے لیے مخلوقات کے عجیب و غریب نظام پر غور کرنا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی اور معرفت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی تنبیہ کے لیے بھی رسول آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دے کر دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ بہرحال ابھی ان پڑھی گئی آیتوں کے اندر اللہ عز و جل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو انتہائی خیر خوبی، عظمت و جلال اور قوت و حیات اور قدرت و رحمت اور دیگر تمام صفات کی وہ جامع اور مانس ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مالداری، غنا، تونگری ہر دم خود اس کے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے اندر جو ہے موجود ہیں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لیے ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ اس کی شان بیان کر سکیں، اور نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مشابہ کسی چیز کو ٹھہرایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں اپنی قدرت کی نشانیاں کو جو ہے پھیلا کر رکھی ہیں، جنہیں دیکھ کر خدا تعالیٰ کو پہچانا بھی جا سکتا ہے۔ غرض ساری خوبیوں کا منبع اور مرکز اللہ کی وہ ذات پاک ہے جس نے حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے، اور اپنے ایک برگزیدہ بندے کو اسے سنانے اور انسانوں کو ڈرانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا کہ وہ ان کے برے اعمال کے برے نتیجوں سے بھی جو ہے آگاہ کرے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ عز و جل سے بندہ غافل ہوتا رہے اور اپنی زندگی تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے۔ اس لیے اللہ نے کتاب کو دنیا میں نازل فرما کر صاحب کتاب کو بھی دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اور اس آیت کے ذریعے سے جہاں خدا تعالیٰ کی توحید کا پیغام سنایا جا رہا ہے، تو اسی موقع سے وہ حضرات بھی بہت ہی اس کا خاص طور سے توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو توحید میں یکتا اور تنہا ہے، اللہ کی ذات جو واحد ہے، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہے۔ تو خاص طور سے ایک امت مسلمہ سے ایک درد مندانہ پیغام یہ بھی دیا جاتا ہے اور یہ بھی
بتایا جاتا ہے کہ کرسمس ڈے کے تعلق سے جو مسلمانوں کے درمیان میں تصور پھیلا ہوا ہے، اور خاص طور سے مسیحی اور عیسائی حضرات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونے کا جو عقیدہ ان کے درمیان میں قائم ہے، اس تصور کو لے کر مسلمان بھی جو ہے اس میں آپس میں ملے جلے جو ہے شریک نظر آتے ہیں، تو انہیں یہ بات جان لینا چاہیے اور اپنا عقیدہ درست کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ وہ ذات ہے جس کی کوئی اولاد نہیں، اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر اور ساتھی ہے۔ تو کرسمس ڈے کے تعلق سے بھی ہم کو ایسے تقریبات اور ایسے محفلوں میں نوجوان طبقے کو، خاص طور سے امت مسلمہ کو شریک ہونے سے جو ہے بچنا چاہیے، اور اس تعلق سے مبارکبادی دینا اور ایک دوسرے کو خوشی کی اور ان حضرات کو جو مسیحی اور عیسائی لوگ ہیں ان کی خوشی میں شریک ہو کر ان کی تائید کرنا، یہ انتہائی مشرکانہ عقائد میں سے ہے، کفر کو بڑھاوا دینا ہے، گناہ کو بڑھاوا دینا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے قرآن کریم کے اندر اسی جگہ پر نہیں بلکہ مختلف مقامات پر اللہ نے اپنی توحید کو سمجھایا ہے، اور وہ ایک اکیلے ہونے کو جو ہے باضابطہ بیان بھی کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درست عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔